السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت خاص وظیفہ اور عمل لے کے آیا ہوں جو گناہوں کو جلا دینے والا کلمہ ہے۔ گناہوں کو جلا دینے والا کلمہ ہے، بیمار لوگوں کے لیے بہت خاص دعا ہے۔ تو آج آپ لوگوں کو یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ عمل جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جب ویڈیو کو ہم پورا دیکھیں گے اس کے بعد ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو چلیے وقت کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ چلیے ویڈیو شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اور آپ ان بیمار لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے۔ بیماریاں تو لگی رہتی ہیں، بعض بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بعض بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اور اسی میں انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ بیماریوں کا آنا یہ ایسا ہی ہے جیسے بارش آنے سے پہلے بارش کا موسم بنتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں، ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی یہ بیماریاں آ رہی ہیں نا، یہ نشانیاں ہیں اس بات کی کہ بیٹا کبھی بھی تم اس دنیا سے جا سکتے ہو، اسی لیے ذرا الرٹ ہو جاؤ، تیاری کر لو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو یاد کر لو۔ بیمار لوگوں کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک بہت خوبصورت حدیث میں آپ کو آج سنانے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤں، اور بیماری کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ چھوٹی بیماری بھی بعض دفعہ موت کا سبب بن جاتی ہے۔ کیا ہوا صاحب؟ اچانک سے بخار آیا تھا، ارے بس اچانک سے گھبراہٹ شروع ہوئی تھی، ارے بس اچانک سے بے چینی ہوئی اور آدمی اس دنیا سے چلا گیا۔ تو چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری، یہ بیماریاں موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ کب کون سی بیماری اچانک سے نکل آئے نہیں معلوم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مریض کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مریض سے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ مریض نے یہ کہہ دیا، مریض نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس نے اس کلمے سے اپنے گناہوں کو پھینک دیا اور انہیں جلا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بیمار نے جب اس کلمے کو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو صحابی رسول خلیفہ امت کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ اس نے یعنی مریض نے جب اس کلمے کو پڑھا تو اس نے اپنے گناہوں کو اس کلمے کے ذریعے پھینک دیا اور انہیں جلا دیا۔ تو مریض کہنے لگا کہ حضرت کچھ اور بھی بتائیے، کوئی اور حدیث جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہو وہ ذرا ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مریض کے لیے ہے؟ یعنی جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سنی تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ مریض کے لیے ہے؟ تو صحیح آدمی کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ صحیح آدمی اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے تو اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ صحیح آدمی کے لیے زیادہ گناہوں کو جلانے والا ہے۔ جب بیمار کو اتنا فائدہ یہ کلمہ پہنچا رہا ہے تو صحیح آدمی کو تو اور زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ ارے بھائی خراب گاڑی جب اچھی چل رہی ہو تو سوچو جب یہ نہیں آئی ہوگی تو کتنی اچھی چلے گی۔ کوئی خراب چیز کسی چیز کے لگانے سے اچھا کام کر رہی ہو تو صحیح گاڑی اگر ہو تو وہ کتنا اچھا کام کرے گی۔ تو یہ کلمہ جب بیمار کو اتنا فائدہ پہنچا رہا ہے تو صحیح آدمی کو کتنا فائدہ پہنچائے گا۔ بیمار میں تو بھی آدمی 5 بار پڑھے گا، صحیح آدمی تو 10 بار بھی پڑھ لے گا تو اس کو تھکان نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ بیمار ہو، چاہے چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ گناہوں کو جلانے والا کلمہ ہے۔ پڑھیے خوب۔ آپ صحت مند ہو، روزانہ ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھنے کی عادت بنائیے۔
یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمین و آسمان سے زیادہ وزنی ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ آپ کے کیوں نہ ہوں، یہ ان تمام گناہوں کو جلا دینے والا کلمہ ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے اور اس کلپ کو شیئر کیجیے۔